بہترین امت تھی، سب سے افضل ترین امت تھی، سب سے سربلند و بالا امت تھی۔ اللہ نے جا بجا قرآن حکیم میں اس امت کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے ان پر کتنی نعمتیں انہیں نوازا۔ اللہ پاک نے ان میں کثرت کے ساتھ انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، بادشاہ ان میں آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ۔ ہر وہ نعمت جو ممکن ہو سکا اللہ نے ان کو عطا کیا۔ 40 سال ایک ایسی سرزمین پر اللہ نے ان کو روک دیا جہاں پانی کی کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ واسا کی کوئی منمانی تھی، نہ وابڈا کی کوئی بلوں کا مسئلہ تھا، نہ کپڑوں کی میلوں کی منمانی تھی، نہ درزیوں کی کوئی پیسے اوپر ہو گئے نیچے ہو گئے، اس قسم کی کوئی چیزیں تھے۔ اللہ نے ان سب سے ان کو بے پرواہ کر دیا تھا، سب سے۔ حالانکہ 6 لاکھ افراد ایک زمین وادی تیہ میں تھے، 2 مینارے اللہ نے لگا لیے، ہر خیمے میں ہر گھر میں روشنی پہنچ رہا تھا، ہر گھر روشن تھا، نہ کوئی لوڈ شیڈنگ کی وبا تھی، نہ کوئی بلوں کا مسئلہ تھا۔ پانی موسیٰ علیہ السلام چھوٹا سے اتنا سا پتھر آئے، 12 اس میں سوراخ تھے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک ایک پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا تھا، برتن بھر دیتے، جب بھی ضرورت ہوتی یا موسیٰ پانی کی ضرورت ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام سے طلب کیا پانی، استسقاء، نماز استسقاء۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم نے طلب کیا پانی، کہ موسیٰ پانی نہیں ہے، کہاں سے لائے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس پتھر کو ساتھ رکھو، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ضرورت پڑے تو اس پتھر کو اپنی لاٹھی سے مار دیا کرو۔ وہی لاٹھی تو کسی وقت اجزہا بن جاتی تھی، فرعون کے مقابلے میں جو آپ کو دیا گیا تھا، چشمے جاری ہو جاتے، پانی کی کوئی تکلیف نہیں۔ اور کپڑے بچوں کے جو بدن پہ کپڑے تھے، جتنی عمر بڑھتی جاتی تھی کپڑوں کا سائز بھی بڑھتا جاتا تھا، ورنہ یہاں تو 2 میٹر میں جوڑا بنتا ہے، پھر 3 میٹر میں، پھر 4 میٹر میں، پھر 5 میٹر تک آ کر رک جاتا ہے۔ تو وہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ مزید کپڑا ملائے، قد کے ساتھ ان کی کپڑے بڑھ جاتے تھے۔ اور یہ کہ درزی کے پاس لے جاؤ، یہ چھوٹے ہو گئے بڑے بناؤ، کوئی درزیوں کی وہ نہیں تھا، منت سماجت نہیں تھا۔ اور جب میلے ہو جاتے، صبح اٹھتے تو بالکل استری شدہ کپڑے ان کی بدن پر ہوتا، کسی قسم کے صابن دھونے کی وہ نہیں تھی، بہت خوش تھا۔ اللہ نے نوازا تھا اس قوم کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور پھر سب سے بڑھ کر وانی فضلتکم علی العالمین، تم اتنی اللہ نے فضیلت دی، پورے عالمین پر اللہ نے تمہیں جو ہے نا سب امتوں سے افضل بنایا، لیکن یہ عزت ان کو راس نہیں آئی، یہ عزتیں ان کو راس نہیں آئی۔ اور کھانے پینے 40 سال اللہ نے ان کو کھلایا پلایا، ہاں، چاول مہنگے ہو گئے، دالیں مہنگے ہو گئے، مرغے مہنگے ہو گئے، گوشت مہنگا ہو گیا، کیا پکائیں کیا کھائیں۔ ایک ہر گھر میں صبح اٹھتے ہیں پریشانی ہوتی ہے، نن بس سب وہ خروج چشپا خکو ہر شئی گرازی، ٹماٹر پشتنه کې هغه د سزغلی، د پټاټو پشتنه کې د سزغلی، د پیاز پشتنه کې د سزغلی، دالونه چې هغه د غریبانو شي هغه ملاړې د مالدارانو شي ځینې جوړ شو، سبزیانې د لاسه ووتلې، هر شی ووتلی، غریب سړی سوچ کسی چې الله چش په کور کې نن کوشنانو ته راوړم پاخه کموم، چشي به واخم، یو شی په وس نه دی پورا، کوئی چیز انسان کے بس میں نہیں ہے، باہر نکلتے توبہ توبہ توبہ، ٹماٹر کیا کلو ہے بھائی اتنے، او توبہ توبہ، اچھا کل تو اتنی قیمت کرتا، شام کو اتنی، اب اتنی قیمت کی ہوگی، ہر چیز کا یہ حال ہے۔ لیکن بنی اسرائیل پر اللہ کی مہربانی دیکھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، نہ
پیاز کی باؤ سے خبر تھے، نہ ٹماٹر کی باؤ سے خبر تھے، نہ گوشت کی باؤ سے خبر تھے، کسی چیز کی باؤ سے خبر نہیں تھے۔ 40 سال اللہ نے ایک میدان میں روزانہ ایک دن ان کو حلوہ کی مانند من کھلایا، صبح اٹھتے تھے، ہر گھر کے باہر برف کی طرح کوئی چیز رات کو برس جاتا، آ کر اپنے خیموں گھروں کے باہر سے اٹھاتے، لذیذ شیرین سویٹ ڈش سے بھی بڑھ کر اللہ نے جو نازل کیا ہوتا، حلوہ سے بڑھ کر بہترین چیز، اس سے پیٹ بھر جاتا۔ روزانہ ایک کھانا کھانے سے بھی انسان کا دل بھر جاتا ہے۔ اگلے دن جو ہے صبح سویرے اٹھتے تو بٹیروں کے غول آ جاتے۔ اللہ فرماتے پکڑو ان بٹیروں کو، جتنا آج کھا سکتے ہو اتنا پکڑ لو، ذبح کر کے کھا لو، گوشت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن ساتھ میں یہ کہا تھا کہ خیال کرنا جتنا آج کھا سکتے ہو اتنا لے لو، کل کے لیے مت رکھو، کل کے لیے مت رکھنا، جس ذات نے آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلا دے گا۔ ہرس نہ کرو، ہوس کے شکار مت بنو۔ لیکن ایسی قوم تھی ضدی، انہوں نے رکھنا کہتے ہیں کہ اس وقت تک کانے میں بدبو نہیں لگتا تھا، بالکل محفوظ ہوتا تھا۔ اگر کوئی، یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ واضح چیز میں، اس سے پہلے جو کانا لوگ رکھتے تھے زیادہ ہو جاتا، رکھ لیتے، ہفتے پڑے رہتے بغیر فریج کے، بغیر فریزر کے، بغیر ٹھنڈی جگہ کے، ہفتہ 10 دن بھی پڑے ہوتے، وہی ذائقہ ہوتا جو پہلے دن کا ہوتا، کوئی بدبو اس میں نہیں لگتی۔ جب ان لوگوں نے بٹیروں کو شکار کیے اور پھر اللہ نے فرمایا کل کے لیے مت رکھو، کل اور دوں گا، لالچ میں آ گئے، ہوس کے شکار ہو گئے، رکھنا شروع کیا۔ ہمیں اللہ فرماتے تمہیں میں نے پیدا کیا، موت کے آتے وقت دنیا میں تمہارا رزق لکھ دیا گیا، لیکن پھر بھی پریشانی ہے۔ بچوں کے لیے کچھ جمع کرے، بھائی جو جمع پونجی ہو، یہ ہو وہ ہو، ایک پریشانی لگی۔ اللہ فرماتے ہو فی السماء رزقکم فلا تم سب کی روزی آسمانوں میں ہے، میں دوں گا، اللہ فرماتے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، دوں گا، لیکن ہمارے اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ پھر بھی پریشانی ہے، کل کے لیے کیا، آج کل یا کل کی پریشانی لگ گئی، بلکہ مہینے کی پریشانی ہے، آگے سال کی پریشانی ہے، کیا کریں گے بھائی، اللہ پر چھوڑ دو۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا آج جو اللہ نے دیا وہ کل بھی لے گا۔ 40 سال اللہ نے کھلایا پلایا، کیسی زندگی اللہ نے دی، جنتیوں جیسی زندگی ہے یا نہیں؟ لیکن ہرس میں آ گئے، لالچ آ گئے۔ یا موسیٰ، ایک قسم کی کھانا کھا کر ہم تک گئے ہیں۔ اپنے رب سے کہے اس کو، تم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم سے صبر نہیں ہو سکتے ایک قسم کی کھانا، من کھاؤ سلوا کھاؤ، من کھاؤ سلوا، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، اپنے رب سے کہے جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں وہ ہمیں اگا کر دے دے، ہم محنت کرنا چاہتے، کسی باڑی کرنا چاہتے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے۔ پتہ نہیں یہ آرائی تو ان کے قوم سے تو نہیں ہے کہیں، دالوں میں مسور مانگا، مسور کی دال، یا اللہ ہمیں اے موسیٰ ہمیں مسور کی دال دیجیے، پیاز ہو، لہسن ہو، اور ایک تو کیڑا آتے ہیں، ایک دوسرا کیا اس کو کیا بولتے تر بولتے، کیا بولتے، یہ چیز ہمیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، اے خدا کے بندو اچھی چیزیں چھوڑ کر تم یہ چیزیں مانگتے ہو؟ کہا نہیں، بس ہم من سلوا کی جگہ پیاز اور لہسن ہم کھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ کیا کروں اس قوم کا؟ اللہ نے کہا یا موسیٰ ان سے کہو اہبطوا مصر، شام کی طرف جاؤ، فإن لکم ما سألتم، جو مانگتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ لیکن ساتھ میں کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، دیکھنا تم بہترین چیز کو رد کر رہے ہو،
اچھی چیز کو تم بیکار چیز کی بدلے میں مانگ رہے ہو. اللہ تمہیں بغیر محنت کی ایک چیز دے رہے، تم محنت کے ساتھ چلے جاؤ، محنت کر کے پیاز بھی اگاؤ، یہ شام کی زمین ہے، چلے جاؤ. تو اللہ پاک نے یہ واقعہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ایسے نہ بن جانا، اللہ کی بہترین انتخاب کو چھوڑ کر بیکار چیزوں کی طرف نہ جانا. ایسا تو نہیں ہے نا؟ ہم روح کی غذا قرآن کو سمجھتے ہیں یا موسیقی کو؟ اگر موسیقی کو سمجھتے پھر اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی، ہم نے اعلیٰ چیز کو چھوڑ دیا اور یہ خرافات بیکار چیز کو ہم نے روح کا غذا، یہ شیطانی روح کی غذا ہے. سبحان اللہ. قرآن اس دور میں گیا گزرا قاری، گیا گزرا قاری. داڑھی بھی نہیں ہوگا، مونچھ بھی نہیں ہوگا. ہم مدینے سے مکے آ رہے تھے، ساتھی سے بس میں ہم نے وضو کیا تو مسجد کے اندر سے ایسے خوبصورت تلاوت کی آواز آ رہی تھی. یہ مکہ وہاں سے 170 کلومیٹر تھا، راستے میں مدینہ اور مکے کے بیچ. تو میرے ساتھی جو میرے ساتھ کہا کر سب کل منظور کو میں وہ سے خودم رشستہ آواز دی، جاؤ اتنا بہترین آواز کی، جاؤ نماز پڑھو. جب یہ سب دروازے پہ کھڑے، میں وہ نیت پسینہ چڑھی، کیوں نیت نہیں باندھ رہے؟ وہ چاہے خورا سے کر گیا تو پینٹ شرٹ میں داڑھی میں کچھ نہیں. وہ آگے امام ہے اور آواز بس آنکھیں بند کرو، خدا کی قسم جیسے جنت کی کوئی جنت کا کوئی پرندہ بولی بول رہا. آپ یقین کیجئے میرا علیہ السلام مسجد کی دیوار کے ساتھ میرے پر شوگر لو ہو کر گر کے دیکھو. اب میں کیا ان سے کہوں؟ میں نے کہا خیر انہوں نے نماز پڑھ لی. میرے پاس آئے، وہ مصری تھے، سب قاری اپنی جماعت تھی، سب سے مصر میں آئے میرے پاس. یا شیخ تفضل آگے ہو جائیے، نماز پڑھائی. پھر میں نے نماز پڑھا لی. یعنی گیا گزرا کاری، شکل کو مت دیکھو. اتنی خوبصورت آواز ایک انسان کہتے رونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں رواں ہو جاتی، اتنی خوبصورت آواز. قرآن روح کی روح سنے اپنی آواز کو، روح بے چین ہو جاتا ہے. اللہ سبحان اللہ. قاری عبدالباسط کی قبر پر اللہ رحم فرمائے. ان لوگوں نے لوگوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں قرآن قرات سے پڑھنے کا ایک شوق پیدا کیا، ایک شوق پیدا کیا. قاری عبدالباسط سے پہلے قرآن اتنی خوبصورت انداز سے نہیں پڑھا جاتا تھا، جو اس شخص نے لوگوں کے دلوں میں قرآن پڑھنے کی ایک آگ لگا دیا. بچہ قاری عبدالباسط کا عاشق نظر آتا ہے، اس کی طرز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. ایک دفعہ ہم درس میں وہ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، ہمارے قاری یوسف ہزاروی مرحوم ہمارے استاد سے جوان قرآن پڑھا رہے تھے. تو جمعرات کا دن تھا. یہ جمعرات کے دن کے اسباق مدرسے کے بہت کمزور ہوتے ہیں. کوئی طلباء کپڑے دھو رہے ہوتے، کوئی طلباء کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے. اسباق کا جمعرات کے دن کوئی مزہ نہیں ہوتے مدرسوں میں، طلباء چتر بتر ہو جاتے. تو اس دن استاد نے سبق پڑھانے کی بجائے کہا آؤ ذرا تلاوت کا مقابلہ کرتے، سناؤ ایک ایک رکوع سب. تو سب نے سنانا جب شروع کیا. حافظ آباد گجرانوالے کے 2 بھائی تھے یار، ان لوگوں نے لڑکے سے اتنا خوبصورت تلاوت کی. آپ آنکھیں بند کرتے آپ کہتے کہ خیر عبدالباسط تلاوت کر رہا ہے. جب اس نے تلاوت کر لی تو ہمارے قاری یوسف ہزاروی مرحوم نے فرمایا اچھا تلاوت تو تم نے کر لی، اس میں تو قاری عبدالباسط کی تعریف ہو گئی، تمہاری تعریف کہاں چلی گئی؟ ایسا لہجہ اپناؤ کہ لوگ تمہارا نام لے اور شوق پیدا کرو. نقال کی بجائے اپنے ایک ذوق بناؤ، اپنے ایک شوق بناؤ. الحمدللہ یہ جذبت طلباء میں آ رہا ہے، لوگوں میں آ رہا ہے پڑھنے. خدا قسم ابھی بھی فیس بک پہ کبھی کبھی کوئی بھیج دیتا ہے، اتنا خوبصورت آواز، اتنا خوبصورت. اگر آپ آنکھیں بند کر کے نہ دیکھیں تو آپ اس آواز پر مر مٹے. گئے گزرا قاری ہو گئے، لیکن یہ ہماری روح کی غذا ہے. خدا نہ کرے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ہو جائے کہ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. یہ نہ ہو. قرآن صبح اٹھ کر، آپ سب صبح جب اٹھتے ہیں
معذرت کے ساتھ ایسے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اپنا بھی یہی حال ہوگا، صرف آپ کا یہ حال نہیں ہے، صبح اٹھتے ہیں آپ قرآن کو اٹھاتے ہیں یا موبائل کو دیکھنا شروع کر دیتے؟ تو اچھا خوب میسج نہیں کری، پھر موبائل دیکھتے ہیں نا۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی خیر، خیر کو چھوڑ کر ہم یہ بھی اس چیز کی طرف، یہ تو کہیں بھاگے گا نہیں، آپ قرآن پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے گھر میں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہو، اس گھر میں کبھی دکھ، درد، غم، بے چینی نہیں آ سکتا، اس گھر میں خوشحالی آئے گی۔ آؤ ہم اس چیز کی طرف آئے جو کہ بہترین چیز ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی، خیر والی چیزوں کی طرف ہماری شوق بنے، اب بیکار چیزوں کی طرف ٹھیک ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ، لیکن کوشش کیجیے، کوشش، قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب ہے، اس کا شوق ذوق گھروں میں صبح سویرے، بعض گھروں میں تو ایسا ہے کہ صبح سویرے نماز سے بھی پہلے اخبار کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی اخبار پڑھی جاتی ہے۔ بھئی اخبار پڑھنا ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت؟ کھول کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کو آنے دو۔ بعض گھروں میں صبح سویرے موبائل کی ایک عذاب ہے، بعض گھروں میں اخبارات عذاب ہے، بعض گھروں میں رسالے عذاب ہے، قرآن تو ہم صبح سویرے گھروں میں پڑھنا بھول گئے۔ بنی اسرائیل کی طرح ہم بنتے تو نہیں جا رہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ کرے ہم خیر کی کاموں کی طرف آئے، اور جو اللہ کی ناپسند ہے اس سے ہم ہٹ جائے۔ اللہ رب العزت